مسجد سے اگر 5 آئے تو 10 مسجدیں 50 ہو گئے. ہو جانا ہو جائے. طے کرو انشاءاللہ آئندہ فکر کریں گے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی. پیدا ہوتے ہی ہر آدمی کروڑ پتی نہیں کروڑوں پتی ہے. اس کے پاس جو پوری باڈی کی یہ پراپرٹی ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا کو ایک طرف کر کے ایک باڈی کی قیمت نہیں ہو سکتی. اتنی قیمتی پراپرٹی ہے اور سب سے بڑا سرمایہ ہے آدمی کی زندگی. انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹائم از گولڈ. یہ عربی سے چرا کر لائے. کہاں سے چرائے؟ ترجمہ ٹھیک سے نہیں کر پائے. عربی میں مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب. ٹائم سونے سے گولڈ سے زیادہ قیمتی ہے. از گولڈ نہیں، نوٹ از گولڈ، بلکہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے ٹائم. پیسے تو آدمی کما سکتا ہے، ٹائم کما سکتا ہے. 1 سیکنڈ نکل گیا کوئی واپس لا سکتا ہے؟ کسی کی زندگی میں 1 سیکنڈ کوئی بڑھا سکتا ہے؟ نہیں. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب کسی کی موت آتی ہے 1 گھڑی نہ آگے جا سکتی ہے نہ 1 گھڑی پیچھے جا سکتی. ٹائم پر آ جائے گی. چائے پیتے پیتے آدمی ایسے چلا جاتا ہوتا ہے نا. کھاتے کھاتے آدمی لقمہ بھی یہی ہے چلا گیا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا. تو وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک پوری باڈی دی ہے. یہ قیمتی چیز ہے. پھر اس میں تندرستی دی ہے. کوئی ایک بیماری لگتی ہے نا، ایک بیماری تو علاج کرتے کرتے زندگی پوری ہو جاتی اور بعض مرتبہ پیسہ بھی پورا ہو جاتا. تو صحت بہت بڑی نعمت ہے. پھر جوانی دی اللہ نے، ابھی آپ کے پاس ہے. ابھی تو ابتدا ہے سب کی جوانی کی. 14-15 سال سے شروع ہوتی ہے. 40, 45, 50 سال تک آدمی میں قوت ہوتی ہے. یہ بہت بڑے بڑے سرمایے ہیں. 50 سال کے بعد کوئی آدمی کسی کو جوانی کی قوت دے سکتا ہے؟ بھائی کوئی پروگرام MBBS والوں کے پاس، MD والوں کے پاس، ارے بھائی ہے کوئی پروگرام؟ خالی وہ ایڈورٹائز والے بڑی بڑی باتیں پہلوان دکھاتے ہیں گولی کے اوپر کہ ایسے کھاؤ گے تو پہلوان بن جاؤ گے، لیکن ہوتا کچھ نہیں. سفید بال کو کالے دکھاتے ہیں. کسی کے ہوئے ان کو فوٹو میں دکھاتے ہیں کہ آپ کے سفید بال کالے ہو جائیں گے. گرے ہوئے دانت دکھاتے کہ گر گئے آپ کے دوبارہ مضبوط ہو جائیں گے. سارا یہ BBA والوں کا دھندا ہے. نا ایک MBA لڑکا مجھے ملا، MBA کر رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا پڑھاتے ہیں بھائی؟ تو اس نے کہا کہ ٹکلے کو کنگا بیچنا پڑھاتے ہیں. کیا پڑھاتے ہیں کہ ایک آدمی ٹکلا ہے اس کو کنگے کی ضرورت ہے، بولو نا بھائی. لیکن اس کو کیسے بیچنے کا اس کو سمجھاتے ہیں کہ کنگا تم پھراؤ گے نا سر میں تو وال نکل آئیں گے. تو وہ لے لیتا ہے. وہ ایسے آپ دیکھو نا گھروں میں لوگوں کے پاس کتنا سامان پڑا ہوا ہے جو زندگی پر استعمال نہیں کرتے. اسی طرح لے کر آئے. کوئی کنگا لایا، کوئی جوتا لایا، کوئی وہ لایا ہے، کوئی یہ لایا ہے. گھر کے گھر بھرے ہوئے ہیں سب.
گھر بنا کے اس میں جگہ خالی نہیں چھوڑ دی، رہنے کی بھی جگہ نہیں بازو، اتنا سامان بھر دیا، الماری میں پہننے کے کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں، اتنا سامان اندر بھر دیا کہ وہ غلط رخ پر لوگ اپنا مال جان سرمایہ لگانے پر لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے واسطے۔ یہ جو جسم میں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، جوانی دی ہے، وہ کیوں دی ہے؟ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا۔ یہ اصل مقصد ہے ہمارا، چاہے اسٹوڈنٹس ہو، ٹیچر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، مولانا ہو، حافظ صاحب ہو، تاجر ہو، ملازم ہو، مزدور ہو، عربی ہو، عجمی ہو، غریب ہو، امیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، جن ہو، انس ہو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ اصل مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کرے۔ یہ پہلے نمبر کا کام کیا کرنا ہے؟ بولو نا بھائی، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے کہ ہر آدمی عبادت کرے ایمان کے ساتھ، اس کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، اس یقین کے ساتھ وہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے، وہی کھلانے والا پلانے والا ہے، وہی مارنے والا جلانے والا ہے، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے، وہی کامیابی ناکامی کا مالک ہے۔ وہ جسے چاہے تو عروج پر پہنچا دیتا ہے اور جسے چاہے تو کل کے فقیر کو آج بادشاہ بنا دے اور آج کے بادشاہ کو کل جیل میں بھیج دیں، ہوتا ہے نا سب، پریسیڈنٹ صاحب جیل میں چلے گئے، صدر صاحب جیل میں ہیں، یہ سارا اللہ کا نظام ہے۔ اس اللہ کو ہمیں اسی طرح ماننا ہے جیسا وہ ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، وہ اپنے اور ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اس کے نام ہیں اچھے اچھے، جتنے اس کے نام ہیں وہ اس کی صفتیں ہیں۔ وہ رحمان ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، کیسا ہے؟ بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ ہم اتنے سارے گناہ کرتے ہیں پھر بھی ہمارے کو کھانا دیتا ہے، وہ آکسیجن دیتا ہے، طاقت قوت دیتا ہے، حالانکہ کتنی نافرمانی کرتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ہم ہی جانتے وہ جانتا ہے، پھر بھی مہربانی کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو اس اللہ کو پہچاننا یہ پہلا کام۔ پہلا کام کیا ہے؟ بولو نا بھائی، اللہ کو پہچاننا ہے اور اس کو پہچان کر اس کی عبادت کرنا ہے تاکہ ہم اچھی عبادت کریں، اچھی سے اچھی عبادت کریں، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ 5 وقت کی نماز اس نے فرض کی اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے نماز پڑھنے میں، روحانی فائدہ بھی ہے، جسمانی فائدہ بھی ہے، جسمانی روحانی فائدہ ہے۔ ہمارا پہلا فائدہ ہمارا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں، دل کو سکون ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں۔ جو آدمی اللہ کا ذکر کرے گا، اس کا نام لے گا، دل میں قوت آئے گی۔ اور نماز بھی اسی لیے قائم کی گئی، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے واسطے، تاکہ ہم اللہ کی یاد میں لگیں، تو اس سے دل کو بھی سکون ملے گا۔ کیا ملے گا؟ بلکہ دل کے سکون اس کی خوراکی ذکر ہے۔ آدمی نماز پڑھے، نماز میں تسبیح پڑھتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرات کرتا ہے، تو دل کو سکون ملتا ہے، چہرے پر نور آتا ہے۔ نمازی آدمی دیکھنا کالا بھی ہوگا نا، کالا بلیک بھی، لیکن نمازی ہے تو اس کا چہرے پر نور ہوگا، اس کے چہرے پر کیا ہوگا؟ نماز کا نور ہوتا ہے۔ اللہ تندرستی دیتا ہے نماز سے۔ آپ دیکھو کہ جتنے تہجد گزار ہیں جلدی اٹھ کر نماز پڑھنے والے، 80 سال کی عمر میں بھی تندرست ہوں گے، وہ نماز کی وجہ سے صحت ہے بدن کی، جلدی اٹھتے ہیں،
تہجد پڑھتے ہیں، ان کے چہروں پر صلحہ کا نور ہوتا ہے. وہ ایک خاص آئٹم ہے، کسی بازار میں نہیں ملتی. بازار میں آج کل پاؤڈر آتے ہیں، کریم آتے ہیں، پارلر ہوتے ہیں، لڑکے بھی جاتے ہیں بھائی، بولو نا، نہیں جاتے. تو اصل تو وہ نور ہیں جو آدمی کے چہرے پر ہو اللہ کی طرف سے، جو نماز سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے پیدا ہو. اس سے آدمی کے چہرے پر نورانیت آتی ہے. ایسے بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں آتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کی محبت دلوں میں آتی ہے، سب پسند کرتے اس کو کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، چاہے جوان ہے وہ. اور وہی اصل ہے کہ جوانی میں آدمی اللہ کی عبادت کرے. قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو سایہ ملے گا اللہ کے عرش کا، جس دن اس سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج بالکل سر پر ہوگا، سوا نیزے پر، بالکل سر پر. اور وہاں اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ دے گا. اس میں ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی. کب عبادت کی ہے؟ جوانی سے اللہ کی عبادت کی. اور یہی پیغمبروں کا طریقہ ہے، نبیوں کا طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوانی سے عبادت کرتے تھے. غار ہیرا ایک غار ہے مکہ مکرمہ میں، نام سنا ہے کبھی؟ ارے بھائی نام سنا ہے غار ہیرا کا؟ کہاں ہے وہ؟ مکہ مکرمہ میں. تو وہ غار کے اوپر چڑھائی پر ہے، کئی سو فیٹ کی اونچائی پر ہے وہ غار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں چلے جاتے تھے اور وہاں اکیلے اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس کا رخ اس طرح ہے کہ یار آدمی کھڑا رہے تو سیدھا قبلے کی طرف، وہاں عبادت کرتے تھے. ایسے جتنے نبی آئے ان کا جو سب سے بڑا کام رہا، پہلا کام وہ عبادت تھی. نماز پڑھتے تھے، ان کے اوپر اتری ہوئی جو کتاب ہوتی تھی اس کو پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. کہ یہ بڑی بات ہے کہ جوانی میں آدمی عبادت کرے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست. جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. ورنہ شیطان جوانوں کو امیدیں دلاتا رہتا ہے، کیونکہ طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے جوانی کا. جوانی میں ہوش کم، جوش زیادہ ہوتا ہے. تو شیطان ان کو الٹے راہ چڑھا دیتا ہے. حالانکہ یہ وقت ہے ہمارے پاس ابھی عبادت کرنے کا. یہ طاقت قوت بعد میں نہیں رہے گی. اس لیے نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور نماز اچھی پڑھنی ہے، چلتے چلتے نہیں. کھیل کود کے بھی اصول آداب ہوتے ہیں، کرکٹ والوں کے اصول آداب ہیں، والی بال کے اصول آداب ہیں. جم جاتے ہیں تو وہاں کے کچھ اصول آداب ہیں. ارے ہے نہیں، وہاں کے ڈریس الگ ہوتے ہیں. کرکٹ والے ڈریس پہن کر کھیلنے جاتے ہیں اور نماز میں آدمی کچھ بھی پہن کے چلا جاتا ہے. حالانکہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد ای عند کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کر کے آؤ، یعنی اچھے کپڑے پہن کر آؤ. اس لیے نماز سے پہلے وضو ہے، اور اگر استنجا کا تقاضا ہو تو وضو سے پہلے استنجا کرو. پیشاب کرنی ہے، پخانہ کرنا ہے، اچھی طریقے سے فارغ ہو جاؤ اطمینان سے، دوڑتے دوڑتے نہیں. یہ اطمینان سے کرنے کے کام تھے. استنجا اطمینان سے کرے. نوجوان لڑکے 1 منٹ میں باہر آ جاتے، اگر گئے ہو جو ابھی وہ کڑے ہیں وہ اتنے میں باہر آ گیا استنجا کے. حالانکہ ہمارے یہاں تو استنجا کے بعد پاکی حاصل کرنی ہے، استنجے کے بعد اچھی طرح پاک ہونا ہے. اس لیے استنجے سے پہلے استبرا ہے. کیا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں استبرا، یعنی اطمینان حاصل کر لے کہ اچھی طریقے سے پیشاب کر لے. لیکن پیشاب کر لینے کے بعد بھی 1-2 قطرے رہ جاتے. اگر آدمی اطمینان سے نہیں فارغ ہوا تو وہ اندر رہے. تو آدمی کھڑا ہوگا، تھوڑا چلے گا نا تو پھر اس سے باہر آئے گا، تو وہ ناپاکی رہ گئی. اس لیے استبرا کرتے ہیں کہ اطمینان حاصل کر لے اچھی طریقے سے. اب ہو گیا اطمینان ٹیشو سے، ڈیلے سے. جن قبا والے جو تھے نا، قبا کے لوگ، وہ ڈیلے سے استنجا کرتے تھے اور اس کے بعد پانی سے کرتے تھے. اس زمانے میں ٹیشو ویشو تو تھا نہیں، تو ڈیلے سے لوگ کرتے، کبھی بھی کرتے. مٹی کا ڈیلا ہوتا ہے، وہ جذب کرتا ہے، پانی کو چوس لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی قرآن شریف.
ان کے بارے میں آیت نازل ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، قبا والوں کے بارے میں آیت ہے، اور ان کی صفت یہ تھی جو اللہ کے پسندیدہ عمل ہے کہ استنجا اچھی طریقے سے کر، دوڑتے بھاگتے نہیں، آرام سے پیشاب کریں، اطمینان کر لیں، پھر پانی ڈالیں، اطمینان ہو گیا اب وضو کرے اچھی طریقے سے، وضو بھی عمل ہے، وضو کا طریقہ بتایا، 3 مرتبہ کلی کرے، مسواک کرے، ناک کے نرم حصے تک پانی چڑھاوے، کتنی ساری ایکسرسائز ہے اس وضو میں، یہاں تک پانی چڑھائیں گے پھر اچھی طرح ناک صاف ہو جائے گا، ناک کی ایکسرسائز ہو گئی، صفائی ہو گئی، دانت صاف کی اچھی طرح زبان صاف کی، پورے منہ کی ایکسرسائز ہو گئی، صفائی ہو گئی، چہرے کو اچھی طرح مل کے دھونے کو کہا، خالی پانی نہیں ڈالنا بلکہ مل کے اچھی طرح دھو، تو پورے چہرے کی ایکسرسائز ہو رہی نہیں ہو رہی، اور چہرہ صاف بالکل پورا، پھر دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو، انگلیوں کا خلال کرے، خلال کے بارے میں کسی جگہ آتا ہے کہ یہ خلال ہوگا تو ان درمیان میں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اچھی طرح وضو کر لیا تو انگلیوں کی ایکسرسائز ہو گئی نہیں ہو گئی، اور اچھی طرح صفائی ہو گئی، ہے کسی مذہب میں ایسی صفائی؟ بولو نا بھائی، ذرا زور سے بولو نا، تو کتنی بہترین صفائی ہے اور ایکسرسائز ہے، ڈیلی 5 مرتبہ تو کم از کم ہر نماز کے وقت کریں گے، مسواک کریں گے تو دانت کلین، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، مسواک سے دانت صاف ہوتے ہیں، منہ کی بدبو چلی جاتی ہے، آواز صاف رہتی ہے، مسواک کے فائدے ہیں، مسواک کرے، مسواک کرتے ہو؟ کون کون کرتا ہے؟ بہت کم لڑکے، سب طے کرو انشاءاللہ کریں گے، جب سے مسواک چھوڑ کے وہ ٹوتھ پیسٹ شروع کیا تب سے ڈینٹل بڑھ گئے، تب سے کیا ہوا؟ کیونکہ وہ قسم قسم کے اس میں پاؤڈرز ہیں، کیمیکلز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، آج بھی آپ دیکھو کہ جتنے آدیواسی علاقے ہیں نا وہاں وہ چیزیں کم بکتی ہیں، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ مسواک کرتے ہیں، داتن کہتے ہیں اس کو، وہ مسواک ہی ہے، ہاں بہت جاندار چیز ہے وہ، تو کرو گے مسواک، لیکن ہم سنت کی نیت سے کریں گے، کس نیت سے کریں گے کہ ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک کرتے تھے، اور کہتے تھے مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے اتنی تاکید کی مسواک کرنے کی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے مسوڑے گھس نہ جائیں، 5 وقت مسواک، صبح اٹھتے تھے پہلے مسواک کرتے تھے، پھر استنجا کرتے تھے، پھر استنجا سے آ کر مسواک کرتے تھے، پھر وضو کرتے تھے، گھر سے جاتے تھے باہر مسواک کر کے نکلتے تھے، ہر وضو سے پہلے مسواک، کسی سے ملاقات کرتے تھے تو آپ مسواک کر کے پھر ملتے تھے، حالانکہ آپ کے منہ سے، آپ کے چہرے سے، آپ کی پیشاب، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی مشک سے زیادہ اچھی، تو کرو گے مسواک، بہت بڑی سنت ہے، تو وضو میں کتنی ایکسرسائز ہے، پھر نماز ہے، نماز عبادت ہے، ایک بھائی بھی مجھے سنا رہے تھے کہ ان کے علاقے کا ایک محلے کا ایک آدمی کسی کے پاس یوگا سیکھنے کے لیے گئے، تو یوگا سکھانے والے نے کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ بولے ہاں، بولے تم کو ضرورت نہیں ہے، تمہاری نماز میں یوگا سے زیادہ ورزش ہے، تمہاری نماز میں یوگا سے زیادہ ورزش تو تمہاری نماز میں ہے، لیکن اچھی طرح پڑھے بات، اچھی طرح رکوع کرے، اچھی طرح سجدے کرے، سجدہ آرام سے کرے، تھوڑی دیر رکوع آرام سے کرے، ایسے خالی ڈبکی نہ مارے، نہیں ایسے کرتا نا، بلکہ اطمینان سے رکوع کرے، اطمینان سے نماز اچھی طرح بنا، تو اس میں جسم کی بھی صحت ہے اور دل کی بھی صحت ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز سے زیادہ، سجدے سے زیادہ اللہ سے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں، پڑھو گے نماز انشاءاللہ 5 وقت کی، اور باجماعت پڑھنے کی کوشش، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو، ابتدا سے ہی نماز میں شریک ہے، کیسے؟ شروع سے نماز میں شریک، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور جتنا ہو سکے جلدی چلے جائے مسجد، تاکہ مسجد جا کر سنت پڑھے، دعا مانگے، ابھی سے اس کی عادت بنانی، وضو اچھی طریقے سے کرو گے انشاءاللہ، ہاں کسی سے سیکھے وضو کرنا، کہ کس طرح ناک میں پانی چڑھانے کا، پھر کیسے ناک کو صاف کرنا، کیسے مسح کرنا، مسح کرنے کا طریقہ لکھا علماء کہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، کانوں کا مسح ہے، گردن کا مسح مستحب ہے، کرتے ہیں مسح، پورے سر کا مسح کرتے ہیں،
مسا کا طریقہ سیکھیں, پوری نماز اچھی طرح سیکھیں. نماز بن گئی تو اب نماز کے بعد باقی زندگی بننا آسان ہو جائے گا. کرو گے انشاءاللہ. اسی طرح قرآن شریف سیکھنا ہے, اچھی طریقے سے پڑھے قرآن کا, ناظرہ روزانہ تلاوت کریں. سورہ یاسین صبح صبح پڑھ لیں, تھوڑی سی تلاوت, پاؤں پارا صحیح روزانہ کرے, 5 رکوع 10 رکوع, 1 پارا کر لے تو بہت اچھا ہے. جو حافظ ہے وہ 3 پارے پڑھے روزانہ, ان کے لیے آسان ہے زیادہ. 3 پارے پڑھے, صبح شام اللہ کا ذکر کرے, تیسرا کلمہ پڑھے, درود شریف پڑھے, استغفار. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پر کیا ہو, بولو نا بھائی, اللہ کا نام. اس نے پیدا کیا, جو کھانا دے رہا, جو آکسیجن دے رہا, آنکھوں میں روشنی دے رہا ہے, کانوں میں سنوائی دے رہا, آنکھوں میں بینائی دے رہا, زبان میں گویائی دے رہا, پیروں میں چلنے کی طاقت دے رہا ہے. اس کو کوئی بھولتا ہے؟ بولو نا بھائی. لیکن ہم بھول جاتے ہیں, صبح شام بھول جاتے ہیں. طے کرو انشاءاللہ آپ نہیں بھولیں گے. کس کو نہیں بھولیں گے؟ ہاں, ہر حال میں یاد رکھیں گے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کی کوئی دعا بتائی. اوپر چڑھو تو اللہ اکبر پڑھو, نیچے اترو سبحان اللہ پڑھو, عام حالت میں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. کوئی ملے تو کیا کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی اچھی چیز دیکھے تو کیا پڑھے, بولو نا بھائی, ماشاء اللہ. آئینے میں دیکھا تو کیا پڑھے, آئینے میں دیکھتے ہیں جب چہرہ آئینے میں دیکھے کیا پڑھیں گے, بولو بھائی, اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. کہ اللہ تو نے مجھے اچھا خوبصورت پیدا کیا ہے, میرے اخلاق بھی اچھے کر. کھانا کھائے تو کیا پڑھے, بسم اللہ بول کے شروع کر. ٹوائلٹ میں جاوے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کہ وہ اندر جو ہے نا شریر جنات ہوتے ہیں ناپاکی پر, جہاں بھی ناپاکی ہوتی وہاں ہوتے ہیں. اس لیے ٹوائلٹ گھر میں آج کل بن گئے, پہلے تو باہر ہوتے تھے, جنگل میں جاتے تھے لوگ, سب جنگل میں. وزیر اعظم بھی جنگل میں جاتا, امام صاحب بھی جنگل میں جاتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں جاتے تھے. باہر تھے, گھروں میں نہیں ہوتے تھے. پھر لوگوں میں قریب بنائے, گھر کے کمپاؤنڈ میں بنائے, پھر وہاں سے گھر کے قریب بنایا, باہر سیڑھی کے وہاں عموماً ہوتا تھا پہلے. پھر کہاں لے گئے, ایٹریس میں کمرے میں لائے. اب انتظار کرو بیڈ تک آ جائے گا وہ. انجینئر صاحب بیٹھے ادھر تیاری کر رہے ہوں گے. تو کیا پڑھیں گے بھائی, یہ ناپاکی گندگی. اس لیے اس کو گھر میں ہوتا ہے صاف رکھنا چاہیے, گندا نہیں رکھنا چاہیے, صاف ستھرا ہونا چاہیے. اسلام کی تعلیم ہے نظافت, طہارت, پاکی, صفائی, یہ اسلام کی بنیادوں میں. گندگی کو پسند نہیں کیا ہے. وضو میں ناک صاف کرنے کو کہا, اچھی طریقے سے صاف کر. کانوں میں مسا کر کے اس کو اچھی طرح, ڈسٹ لگتا ہے نا, اچھی طریقے سے صاف رکھیں. ناخن کو ہر ہفتے صاف کرنے کی تاکید کی, ہر ہفتے ناخن تراشو تاکہ اندر ڈسٹ نہ جمے. مونچھیں بڑھتی ہے اس کو تراشنے کا حکم دیا, اور کم سے کم کرنے کا حکم دیا کہ جتنی ہو سکے کم سے کم کر دو اس. یہ ساری چیزیں اسلام میں. بغل کے بال ہوتے ہیں اس کو صاف کرنے کا حکم, ہر ہفتے صاف کر دے یا 15 دن میں صاف. زیر ناف بال ہوتے ہیں اس کو صاف کرنے کا حکم. تو یہ کپڑے کے اندر ہے, یہ کوئی دیکھتا نہیں, چلاتے رہو. نہیں, آدمی کی طبیعت ایسی بن جائے کہ صفائی کو پسند کرے, گندگی کو پسند نہ کرے. ان اللہ جمیل, اللہ جمیل ہے, یحب الجمال, جمال کو پسند کرتا ہے. گلے کچلے کا رہنے کا نام سنت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے رہتے تھے, خوشبو لگاتے تھے, لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. فرق اتنا ہے ہمارا اور لوگوں کا کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں, صاف رہتے ہیں, کپڑے اچھے پہنتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں. کیوں کرتے ہو؟ اس لیے جب باہر نکلتے ہیں تو کرتے ہیں. گھر میں رہتے ہیں تو میلے کچلے, بستر ایسا گندا ہے, تکیے کا کور گندا ہے, چادر پڑی ہے بدبودار ہے, اور پلنگ کی شیٹ ناپاک ہے. گھر میں ایسا کوئی کپڑا یہاں لٹکا ہوا ہے, باتھ روم پورا بھرا ہوا ہے کپڑوں سے, میلے کپڑوں سے. اور باہر نکلیں گے تو اسپرے وسپرے مار کے اچھی طرح. یہ اسلام نہیں ہے, یہ تو دکھاوا ہے.
اسلام میں تو ہے کہ آدمی کا اندر باہر، گھر میں بھی باہر بھی سب جگہ صاف ستھرا ہو. پاکیزہ مذہب ہے. اس میں ظاہری جسم کی صفائی پاکی ہے، اس کے ماحول کی پاکی ہے. زبان پاک ہوگی، گالی نہیں دے گا. کان پاک ہوگا کہ اس سے گناہ کی کوئی کام، گناہ کی کوئی بات نہیں سنے گا. دماغ پاک ہوگا کہ غلط نہیں سوچے گا، مسلمان ہے. پیٹ پاک ہوگا کہ حرام لقمہ اندر نہیں جائے گا، بھوکا رہے گا لیکن اندر حرام کا لقمہ نہیں جائے گا، کہ پاک پیٹ پاک ہے. حلال کھائے گا آدمی، ہر چیز نہیں کھا لے گا. بھوک لگی ہے کچھ بھی کھا لو، کسی کا بھی کھا لو، بلکہ غذا پاک ہوگی. زبان کے بول پاک ہوں گے، کان کا سننا پاک ہوگا، آنکھوں کا دیکھنا کیسا ہوگا؟ پاک ہوگا کہ غلط چیز آدمی نہیں دیکھے گا. نامحرم پر نظر نہیں اٹھائے گا کہ کسی کی بہو ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے. ایک نوجوان آئے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دو، مجھے زنا کرنا ہے. جوانی ہے، کیا نہیں. حضور کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا بیٹا تم یہ پسند کر دو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ بولو نا بھائی، کوئی پسند کرے گا؟ کہ میں نہیں کرتا. تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تو یا رسول اللہ میں پسند نہیں کرتا اس کو. تو حضور نے فرمایا بیٹا دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں سے، ان کی بیٹی سے، ان کی بہن سے، ان کی خالہ پھوپھی سے کوئی غلط کام کرے. اور پھر ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی غلط کام سے بچنے کی. تو صحابی کہتے اس دن کے بعد سے میرے دل میں زنا کی نفرت بیٹھ گئی کہ یہ گناہ ہے، کسی پر غلط نظر اٹھانا، کسی اجنبی عورت سے بات کرنا، غیر محرم ہے. تو اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے. کیسا مذہب ہے؟ بولو نا بھائی. ظاہر میں بھی صاف ستھرے ہیں، پاک صاف، ناخن کٹے ہوئے ہیں، بال ٹھیک ٹھاک ہیں، چہرہ ٹھیک ہے، اور سر پر ٹوپی ہے تو صاف ستھری ہے، کپڑے ہیں صاف ستھرے ہیں، گھر میں بستر ہیں صاف ستھرا ہے، گھر صاف ستھرا ہے، زبان بھی پاک ہے، غیبت نہیں ہے، گالی نہیں ہے، تیری میری نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کو سیکھنے کا نام ہے تبلیغ. یہ ساری چیزوں کو کہ اچھی نماز، قرآن اچھا ہو جائے، نماز اچھی ہو جائے، دین زندگی میں آ جائے، گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے. جیسے ابھی بھائی نے بتایا، کس نے بتایا تھا کہ دجالی فتنے عام ہیں. دجالی فتنوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوئی. کس سے پیدا ہوئی؟ جماعت میں نکلے تو پیدا، کیونکہ بہت فتنے ہیں، صبح شام رات دن قسم قسم کے فتنے آتے ہیں. میڈیا کے راستے سے آتے ہیں، جنرل محلوں گلیوں بازاروں میں ہوتے ہیں. تو ان سب سے بچنے کی طاقت اگر آدمی کے پاس ہے تو آدمی فتنوں سے بچے گا. اور اگر طاقت نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ بولو نا بھائی، فتنے میں پڑ جائے گا. فتنے میں پڑ گیا تو پہلے تو اپنی زندگی خراب کرے گا، دنیا برباد ہو جائے گی، پھر آخرت برباد ہوگی جو اصل زندگی. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو وقت زائد ہے 5 وقت کی نماز کی، تلاوت کی اور ذکر کی پابندی کے ساتھ ساتھ روزانہ اپنی مسجد کے مشورے میں بیٹھیں. بیٹھو گے انشاءاللہ؟ کون کون بیٹھیں گے؟ اور روزانہ آپ کے پاس جتنا وقت ہے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے، جتنا بھی وقت، اس کو مسجد کی جماعت کے ساتھ ملاقاتوں میں لگاؤ. اور اس میں اور لوگوں کو ملاقات کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ سے بھی ملاقات کرو. آپ کے محلے میں کتنے 10ویں والے ہیں، کتنے 11ویں والے ہیں، کتنے 12ویں والے ہیں، کتنے کالج والے ہیں، ان کی لسٹ بناؤ، ان سب سے ملاقات کریں. اسکول کالج میں ہو تو وہاں اپنے جو مسلمان بھائی ہیں، دوست ہیں، ان سے ملاقات کریں، ان سے دین کی کوئی بات کریں. ہم بحث بازی نہ کریں. کیا بحث بازی سے کوئی فائدہ نہیں. ایمان کی بات کریں، نماز کی بات کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کریں. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ ریسیس میں یا اسکول جاتے ہوئے آتے ہوئے اللہ کے لیے دوستی کریں. گناہ کرنے کے لیے کسی سے دوستی نہ کریں، بلکہ جن سے دوستی کر کے گناہ کا خطرہ ان سے تھوڑے دور رہیں. کہ بھائی ان کے ساتھ زیادہ دوستی کریں گے تو ہم بھی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ان سے زیادہ قریب نہ رہیں. وہ سلام کرے لیکن دور سے. باقی ہم دین کی بات کرتے رہیں اور ان کو بھی دعوت دیں نماز کی،
ہفتہ واری اجتماع کی، مسجد کے اعمال کی، جماعت میں جانے کی، ان کو تیار کریں اپنے ساتھ. ہر جمعرات کو اجتماعی ہفتہ واری تو وہاں لے کر آؤں. عصر میں آ جائے، عصر میں نہیں آ سکتے مغرب میں آ جائے، مغرب میں بھی نہیں آ سکتے ٹیوشن ہے تو مغرب بعد آ جائے. جتنا موقع ملے کرو گے انشاءاللہ. اور جو ہاسٹل میں جو لڑکے رہتے اپنے ہاسٹل میں 5 وقت نماز پڑھیں، تعلیم کریں، گشت کریں، ملاقات کریں. چھٹیوں میں وقت لگاؤ. ہر مہینے سنیچر اتوار میں 4 سنیچر اتوار آتی ہے ہر مہینے. دوسرے چوتھے سنیچر اتوار میں چھٹی بھی ہوتی ہے بہت سی جگہوں پر. بعض مرتبہ 3 چھٹیاں جمع ہو جاتی ہیں. آگے سے تاریخ طے کر لیں کہ اگلے مہینے دیکھو یہ 3 چھٹیاں آ رہی ہیں. آگے سے دیکھ لیں کیلنڈر، دیکھ لیتے ہیں کیلنڈر آگے سے کون سی چھٹی آ رہی ہے. جیسے جماعت میں جانے کے لیے چھٹیاں دیکھیں تاکہ 3 دن لگا سکیں. پھر جو سیمسٹر سسٹم والے ہیں ان کو ہر 6 مہینے پر 15 دن 20 دن مہینہ ملتا ہے. اس میں جتنا وقت ہے کم از کم 10 دن لگائے وہ. اور جن کو پوری چھٹی ملتی ہے سمر میں وہ چلا لگا. کورس پورا ہو جائے 4 مہینے لگا، تاکہ ہم اپنی ذات سے اچھی طریقے سے دین پر چلنا سیکھیں. کیسے سیکھیں بھائی؟ اچھی طریقے سے نماز پڑھنا سیکھیں، ذکر کرنا سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں، گناہوں سے بچنا سیکھیں. اور دوسرا ہم دوسروں کو دعوت دینا سیکھیں. کون سا کام سیکھنا ہے دوسرا؟ بولو نا بھائی. دعوت دیں. آپ میں بڑی صلاحیتیں ہیں. آپ دعوت دو کہ اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے چچا کو، ماموں کو، نانا کو، دوستوں کو ابھی سے دعوت دیں. بات کرے دین کی، ایمان کی، نماز کی، علم کی، ذکر کی، اخلاق کی، اکرام کی، آخرت کی باتیں کریں. کہاں کی باتیں کریں؟ اصل فیوچر وہ ہے. اس وقت سارے لڑکے فیوچر کی فکر میں. 10ویں والے کا فیوچر 12ویں ہے، اور 12ویں والے کا فیوچر ڈگری ہے، ڈگری والے کا فیوچر نوکری ہے، اور نوکری والے کا فیوچر چھوکری ہے. یہی ہوتا ہے کہ نوکری مل گیا اب کیا فیوچر ہے؟ چھوکری مل جائے، نکاح کرتا ہے وہ. تو یہ فیوچر بہت شارٹ ہے، 40 50 60 سال میں پورا ختم ہو جائے گا. اور یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. کس نے لی ہے؟ اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اس لیے اس کے لیے محنت کرے، لیکن جتنی کہی اللہ نے اتنی کرے. زیادہ اس کا ٹینشن نہ لیں. مقدر کی ہر چیز طے ہے، ہر چیز طے ہے. جس کی مقدر میں روزی زیادہ ہے وہ کمپاؤنڈر ہوگا تو بھی اس کو روزی مل جائے گی. اور جس کی مقدر میں روزی زیادہ نہیں ہے وہ ڈگری کرنے کے بعد بھی اس کو اتنی ملے گی. ایم ڈی کر لیا لیکن نہیں چل پایا، اور کمپاؤنڈر کے وہاں بھیڑ اتنی ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں. ارے ہوتا نہیں ہوتا ایسا. ڈی ایچ ایم ایس کے وہاں لائن لگی ہوئی ہے، اور ایم ڈی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. تو روزی کیسے آتی ہے؟ تقدیر کی ہے. الرزق مقسوم والحریص محروم. روزی تقسیم ہے، لالچی محروم ہے. لالچ نہ کریں، لالچ بری بلا ہے. لالچ میں آدمی گناہ کرتا ہے، سارے بے ایمانی کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ ہر قسم کا فراڈ کرتا ہے. لالچ میں سب کچھ کرتا ہے. روزی طے ہے. اس لیے اس فیوچر کی فکر کریں، لیکن اتنے زیادہ ٹینشن میں نہ آئے. سب ہو جائے گا، سب ہو جائے گا. کون کرے گا؟ ذرا زور سے بولو نا بھائی. اللہ کرے گا. اور کیسے کرے گا؟ اپنی قدرت سے کرے گا. جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہم کو 9 مہینے پالا اور پوری باڈی کو ڈیزائن کیا، کس نے کیا؟ وہ ابا نے کیا تھا، امی نے کیا تھا. کس نے کیا تھا؟ وہ اللہ نے کیا. کسی کی مدد کے بغیر اپنی قدرت سے کیا ہے. وہی اللہ اس زمین پر پالے گا. کرو گے انشاءاللہ؟ تو سارے اعمال کی پابندی کے ساتھ دعوت کے کام کو سیکھنا ہے، تاکہ ہماری خبر اچھی ہو جاوے، میدان محشر میں کامیاب ہو جاوے. اور جو اصل مزے کرنے کی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی. جنت ہے. ہاں، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں کہ تمہارے لیے مزے کرنے کی جگہ کہاں ہے؟ جنت. وہ فیوچر ہے، وہ اصل ہے. تو وہاں کی تیاری کریں. جو یہاں گناہوں سے بچے گا، اللہ کی عبادت اطاعت کرے گا، دین کا کام کرے گا، اللہ اس کو جنت میں ٹھکانہ دے گا. جنت حق ہے. جنت کیسی ہے؟ حق ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کا مہمان خانہ ہے اور بہت بڑی ہے. جنت کیسی ہے؟ بہت بڑی ہے، جو اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو دے گا.
تو محنت کریں گے انشاءاللہ. دنیا میں جب تک رہیں گے ایمانداری سے رہیں گے, ماں باپ کی خدمت کریں گے, بھائی بہنوں کی خدمت کریں گے, اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے, اللہ کی عبادت کریں گے. اور جو پڑھائی آپ پڑھ رہے ہیں, تعلیم جو لے رہے ہیں, اس میں بھی محنت کریں, ٹائم پاس نہ کریں. ٹیوشن کے بھروسے اسکول اور اسکول کے بھروسے ٹیوشن نہ جائیں. اپنے بلبوتے پر کھڑے ہوں, سبجیکٹ کو سمجھیں, سیکھیں. اپنے اسکول ٹیچر ہیں, لیکچررز ہیں, پروفیسرز ہیں, اسٹاف ہیں, ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیں. اپنا اچھا رول بتا رہے کہ ہم مسلمان ہیں. کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں, سچے ہیں, امانت دار ہیں, دیانت دار, ڈسپلن ہے. اسلام میں قدم قدم پر ڈسپلن سکھائی, اور اب دنیا ہم کو ڈسپلن سکھا رہی ہے. ارے نہیں, کیا ہوا وہ کہ ہم نے اپنے مذہب کی ڈسپلن چھوڑی تو دوسرے ہم کو تعلیم دے رہے ہیں. ہمارے پاس پاکی کا سبق تھا, ہم نے چھوڑا تو دوسرے ہم کو صفائی بتا رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں ساری چیزیں. اس لیے اس کو سیکھنے سمجھنے کے لیے تبلیغ کے کام میں لگے رہنا. لگو گے انشاءاللہ. اور جب آپ کی تعلیم پوری ہو تو پہلے 4 مہینے لگانے. کتنے لگائیں گے؟ کون کون لگائیں گے؟ سب نیت کریں انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو قبول فرمائے. ایسی جوانی میں اللہ نے توفیق دے دی کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, دین کا کام کرتے ہیں. بھائی دین کا کام کرتے ہیں. اجتماع ہوا, آپ لوگ آ گئے یہاں پر, آگے کی نیتیں کر رہے ہیں. اللہ آپ کی نیتوں کو, ارادوں کو, عزائم کو قبول فرمائے, اور آپ کی نسلوں کو قبول فرمائے. اور پوری دنیا میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ پوری زمین اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ پورا ملک اللہ کا ہے, پورا. اس لیے کہاں جائیں گے؟ پوری دنیا میں جائیں گے. کون کون جائیں گے؟ سب نیت کرو, جیب مت دیکھو. کوئی اسکالرشپ نہیں, اللہ دے گا. کون دے گا؟ اللہ دے گا جس نے پیدا کیا ہے, جس نے کروڑوں خربوں روپے کے باڈی دی ہے, وہی اللہ دنیا میں لے جائے گا. جاؤ گے انشاءاللہ. اب نیت کرو کہ جو لڑکے اس سال فائنل ایئر میں ہیں, اپنی تعلیم پوری کر کے پہلے 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ. کون کون ہے اس سال فائنل ایئر میں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. آئی ٹی آئی سے فائنل ہو رہے ہوں, بی اے سے, بی ایڈ سے, بی ٹیک سے, بی کام سے, سی اے سے, ایم بی بی ایس سے, کہیں سے بھی فائنل ہو رہے ہیں. ذرا کھڑے ہو جاؤ جن کا فائنل ایئر ہے. ماشاءاللہ. بھائی دیکھو, آواز نہ آئے. او بھائی, او بھائی, او